بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره. باب الترغيب في الأذان وما جاء في فضله. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد. ورواه الطبراني عن أبي أمامة ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه. استمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، إلا أنهما قال: فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. ولابن خزيمة رواية كرواية أبي داود، وفي أخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء، اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة. ورواه أحمد من حديث أبي أمامة بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وعفى عن المؤذنين. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الخطابي رحمه الله: التثويب هنا الإقامة، والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذنين في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه، وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بوقت الصلاة. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اور ترغیب و ترہیب کے شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، اس سے پہلے جو کتاب الترغیب کی کتاب الصلاۃ میں جو باب چل رہا تھا، باب نمبر 1 الترغیب فی الاذان وما جاء فی فضلہ، اذان کی فضیلت اور اس کی رغبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والے کی کیا فضیلت بیان کی ہے، اسی کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں سے تقریباً 4 احادیث گزر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ حدیث نمبر 5 جو ہے اس سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ کے سارے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے متعلق میں جو اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔
نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلے نکلتے ہیں اور صف اول کی فکر ہوتی ہے، اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنے پسند سے رحمت نازل کرتے ہیں، اور آسمان کے جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ یہ تیرا نمازی بندہ وضو کیا، سردی گرمی سے برداشت کرتے ہوئے آیا، اگلی صف میں کھڑے ہونے کی فکر کی اور کھڑا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے برابر سنتے ہوں گے، ہم نے کئی مرتبہ حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد میں آنے جانے والا ہمیشہ 3 عظیم ترین نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ یہ بڑی کام کی چیز ہے دوستو، اسے پہلے کئی بار بتا چکے ہیں۔ مسجد میں آنے والا، ممکن ہے اس میں بھی آئے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جو شخص آتا ہے وہ 3 عظیم ترین نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، محروم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ہر مہمان پر، میزبان پر فرض قرار دیا ہے ان یکرم ضیفہ، کہ جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو حتی الامکان جتنی استطاعت ہے اتنی اس کی تکریم کریں، اس کی کھلانے میں، پلانے میں، رہنے میں، سہنے میں، جتنی آپ اس کی ضیافت اچھی سے اچھی انداز میں کر سکتے ہیں کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتا ہے کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، آخرت کے حساب کتاب کی فکر رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی مہمان آئے تو غنیمت سمجھ کر خوب اس کی ضیافت کرے، اچھی سے اچھی اس کی تقریب تعظیم کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد میں آنے والا یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کو نہیں، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ مسجد میں آنے والا زائر اللہ ہے، اللہ کی ملاقات، اللہ کی زیارت کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ میرا بندہ نیند، دوست احباب، اہل و عیال، اپنی کتنی مشغولیات، کاروبار سب چھوڑ کر کے مسجد میں آیا تو اللہ تعالیٰ کہتے میرا مہمان ہے، میرے گھر کی زیارت کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے عام مہمانوں پر، لوگوں کے اوپر فرض کیا تمہارا مہمان آئے تو اس کی عزت تکریم کرو، تو اللہ نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے کہ میرا جو مہمان آئے گا تو ہم بھی اس کی شایان نشان اس کی ضیافت کریں گے۔ دعا کرو ہم سب کو مسجد میں آنے جانے والا بنائے۔ اور لوگ کتنے محروم ہیں جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں جاتے۔ اب اللہ کا مہمان ہے تو اللہ اس کو فرماتے ہیں 3 نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی نعمت جس سے مالا مال ہوتا ہے رحمت منتظرہ، رحمتیں جو اللہ کی انتظار کر رہی تھیں۔ بندہ نیت کیا، تیاری کیا، مسجد میں آنے کے لیے نکلا گھر سے، اللہ نے بہت ساری ڈھیر سی رحمتوں کو حکم دیا، جاؤ بندہ جب آئے تو اس پر نازل ہو جانا، اس پر چھا جانا۔ رحمتیں انتظار میں رہتی ہیں، اس لیے جب داخل ہوتے ہیں مسجد میں تو کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ رحمتوں کا دروازہ کھول دے، ہم تیرے گھر میں داخل ہوئے۔ نمبر 2، او کلمۃ حکمت، مسجد میں آتا ہے جو اللہ کے گھر کی زیارت برابر کرتا ہے، وہ علم حکمت کی کوئی نہ کوئی بات روزانہ سیکھتا رہتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔
ایک کو نصیب نہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور جو آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کو مسجد میں آنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سیکھ کے جاتا ہے، سمجھ کر کے جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت کے مطابق اگر انسان نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لے کہ جا رہا ہوں، نماز تو پڑھ ہی لوں گا، اجر و ثواب ملے گا، اور وہاں دین کی باتیں ہوں گی اس کو بھی سن لوں گا، اگر اس نیت سیکھنے کی بھی نیت کر لیا، مسجد میں آیا تو واپس جاتا ہے تو اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑنے کی سب برکتیں ہیں۔ نمبر 3، اخ یستأنس بہ، آدمی جب اللہ کے گھر میں برابر آتا ہے تو ہمیشہ اس کو اچھے دوست ملتے ہیں، دیندار دوست ملتے ہیں، صحبت اس کی اچھی ہوتی ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، انسان کی زندگی کے سدھار اور بگاڑ، اچھے اور برے بننے میں بہت سارا کردار جو ہوتا ہے مجلس اور محفل اور دوستوں کو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑیں گے تو اللہ رب العالمین اچھا ساتھی آپ کو نصیب کرے گا۔ اسی لیے بہت سارے سلف کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اللہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اللہ ہمیں وہاں دیندار اچھے دوست نصیب کر دینا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، جو اول وقت آتا ہے اور پہلی صف میں جگہ پا جاتا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہوا تو اولاً تو نمازی پر، مسجد والوں پر نازل کرتا ہے، لیکن خصوصی رحمت ان لوگوں پر جو پہلے آئے اور اگلی صف میں جگہ پائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سورۃ الواقعہ کی ابتدائی آیات میں السابقون السابقون واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جب پوچھا گیا تو السابقون السابقون کون ہے؟ فرمایا اولئک المقربون، اصحاب الیمین الگ ہیں، اور ایک سابقون السابقون اولئک المقربون مقرب ہے۔ پوچھا گیا کہ امی جان یہ مقربون کون سے لوگ ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم پہنچ جائیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کر دے۔ یہ تو بات ہے۔ نمبر 2، یہ تو ہے اگلی صف والے کے لیے، والمؤذن یغفر له مدى صوته، اور مؤذن کیا خیال ہے؟ مؤذن اگلی صف میں رہتا ہے اور بیچ میں رہتا ہے، مین جگہ رہتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں، کتنا اجر و ثواب مؤذن لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کری خلاص پیدا کرے۔ بھائی کے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، چشمدید لوگوں نے بتایا واقعہ۔ آج علامہ البانی بھی کچھ اشارہ کیا ہے تھوڑا سا، لیکن کسی اور مسئلے میں، کہ معاملہ سبھی نیت کا اور اخلاص کا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں اذان دیتا ہے، اذان دینے میں اجر و ثواب کی حرص اور طمع اور لالچ رکھتا ہے، اذان دے تاکہ مجھے فضیلت حاصل ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں، بالکل بھائی کے قریب ہے۔ اذان دیا، اذان دے کر کے شاپنگ مال میں چلے گئے سامان خریدنے کے لیے، نہ مسجد میں نماز پڑھی نہ کچھ نہیں، سیدھے شاپنگ مال میں نماز پڑھ کر کے گئے تو سوچتے اتنی جلدی کیسے مؤذن صاحب آ گئے۔ مؤذن صاحب سوٹڈ بوٹڈ ٹائی لگائے ہوئے بابو بنے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے کتنی جلدی آ گئے؟
کہیں گے ہماری ڈیوٹی اذان دے دی، اب نماز پڑھانا ان کا کام ہے، ہم آگے اپنی موضوع. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے مؤذن کو کوئی اجر و ثواب نہیں. اس لیے محتسب کا لفظ آیا، اذان دیتا ہے اور اذان دینے میں مقصد کیا رکھتا ہے؟ دنیا تو مل ہی رہی لیکن اب میرا رب ہم سے خوش ہو جائے، اذان دینے کی فضیلت حاصل ہو جائے. احتساب کی ضرورت ہے دوستوں، اسی لیے نیت بڑی اچھی ہونی چاہیے. والمؤذن کتنا ثواب لے گیا، اذان کا ثواب، تحیۃ المسجد کا ثواب، اگلی صف کا ثواب. اب یہ مؤذن جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دے رہا ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے، اب یہ مؤذن اذان دیتا ہے تو یغفر لہ مدى صوتہ، جہاں سے اذان دیا ہے اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، اگر اس کے سارے گناہوں کو اتنی دور میں پھیلا دیا جائے، یعنی جہاں تک آواز گئی ہے، اذان کی جگہ سے چاروں طرف جہاں تک آواز گئی ہے، اگر اس کے گناہ اتنے ہو جتنے کی چاروں طرف جہاں تک اذان گئی پوری زمین بھر جائے، اگر مؤذن اجر و ثواب کی نیت سے اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. یہ اذان کی فضیلت ہے. اور بعض اہل علم نے کہا، جیسے کہ آگے روایت میں آ رہی ہے تو بس وضاحت بھی کی گئی ہے کہ جہاں تک آواز گئی ہے، چرند پرند، ذرہ ذرہ، کنکر پتھر، شجر حجر، جتنی مخلوقات جاندار یا غیر جاندار، ذرہ ذرہ، ما مررت بمدر ولا وبر، جہاں جہاں سے تم گزرے، کنکر پتھر، شجر حجر، در و دیوار، اس سب کی قیامت کے دن اس کے حق میں سفارش کریں گے، گواہی دیں گے اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں. دعا کرو اللہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَيُصَدِّقُهُ، دوسری فضیلت مؤذن کی، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطَبٍ وَيَابِسٍ، وَيُصَدِّقُهُ، اور اس کے سچے مومن ہونے کی تصدیق کریں گے، گواہی دیں گے، ساری وہ چیزیں مخلوقات ذرہ ذرہ جہاں تک اس کی آواز گئی ہوئی ہے. دو فضیلت ہو گئی. نمبر 3، اللہ اکبر، تیسری فضیلت، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اب اس کی اذان سن کر کے جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جتنا سب کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، تو الدال علی الخیر کفاعلہ، بلانے والے مؤذن کے نام اعمال میں سب کے برابر اس کے نام اعمال میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. یہ حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اور امام نسائی نے سند حسن اور جید کے ساتھ نقل کیا ہے. اور اسی حدیث کو، اسی مفہوم کی حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا، لیکن ان کے الفاظ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن یغفر لہ مد صوتہ واجر مثل اجر من صلی معہ. مفہوم تقریباً وہی ہے، ترجمہ جس سے پہلے گزر چکا ہے. اگلی حدیث اس باب کی حدیث نمبر 7، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. رواہ ابو داؤد والترمذی وابن خزیمہ وابن حبان فی صحیحیہما.
الا انہما قال فارشد اللہ الائمہ وغفر للمؤذنین ولابن خزیمہ كرواية ابي داود وفي اخرى له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون امناء والائمة ضمناء اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الائمة 3 مرات. یہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو محدثین کی بڑی جماعت یعنی تقریباً سمجھے امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کے علاوہ تمام محدثین نے حدیث نقل کی ہے. اللہ رسول نے فرمایا المؤذن یغفر له مد صوته، نہیں، الامام ضامن، امام ضامن ہے اور مؤذن مؤتمن ہے. ضامن کا مطلب یعنی وہ ذمہ دار ہے، کہتے ہیں نا بھائی اس کا ضامن کون ہوگا، یعنی ذمہ دار ہے. کیا مطلب؟ امام ذمہ دار ہے، والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے. کیا مطلب؟ دونوں کی 2 ذمہ داری ہے اور 2 مقام ہے اور دونوں کو سمجھنا چاہیے. الامام ضامن، امام کے پاس ضمانت ہے. ضمانت جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، پورے نمازیوں کی نماز کی صحت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ امام. اگر امام بلا وضو نماز پڑھائے، جیسے بڑا مسئلہ مشہور ہے، امام صاحب نماز پڑھائے خوب لمبی، لوگ سمجھ رہے بہت اچھا امام ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، کہتے ہیں لوگوں میں وضو کرنا بھول گیا تھا، وضو کرنا بھول گیا تھا. اللہ کے بندے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران عشاء کی نماز میں پڑھ رہا ہے اور اب تمہیں وضو یاد آ رہا ہے. مغفل انسان. تو انسان دیکھے اگر امام نماز میں کوئی خرابی کرتا ہے تو صرف اکیلے ذمہ کی نماز نہیں، پورے جماعت کے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے سب کی نماز کے خراب کرنے کا وبال اور ذمہ دار کون ہوگا؟ امام ہوگا. امام بڑے ضامن ہیں، یہ ذمہ دار ہے. اس لیے پاکی، طہارت، اخلاص ساری چیزوں کا انسان خیال رکھے، صفائی ستھرائی، اور نماز سنت کے مطابق پڑھائے. اگر وہ نماز غلط پڑھا رہا ہے، مثال کے طور پر اتنی اسپیڈ سے پڑھا ہے کہ نمازیوں کو پہنچنا مشکل ہو رہا ہے، اب ہر آدمی تو نماز نہیں لوٹائے گا. بھائی ہم نے نماز پڑھا دیا، ہو گئی. اب جتنے لوگوں کی نماز رد کی جا رہی سب کے ذمہ دار کون ہے؟ امام. الامام ضامن، امام ذمہ دار ہے تمام نمازیوں کی نماز کا. والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن جو ہے وہ امانت اس کے پاس ہے. 2 مطلب بیان کیا جاتا ہے. پورے محلے کے لوگوں کی امانت کس کے پاس ہے؟ مؤذن کے پاس. اس کا 2 معنی بتایا جاتا ہے اور دونوں شرح کی جاتی ہے. نمبر 1، اب آج تو سمجھنا مشکل ہے، جن لوگوں نے اپنے بر صغیر میں بچپنے میں دیکھا ہوگا جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا اذان کہاں ہوتی تھی؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھے؟ تمہارے یہاں دیکھے؟ چلا منارے پر. اور کبھی تو مؤذن ایک منارے پر اللہ اکبر اللہ اکبر 2 مرتبہ کہتا ہے تو اشہد اللہ کہنے کے لیے دوسرے منارے پر جاتا.
تاکہ ادھر کی بھی آواز پہنچ جائے، ادھر کے لوگوں کو بھی آواز پہنچ، ایسے ہوتا تھا۔ اور شرعاً کوئی حرج نہیں، آواز دینا ہے۔ تو مؤذن کے لیے منارے پر جا کر کے بیچارہ، وہ بھی چھت پر نہیں، منارے پر جا کر کے اذان دیتا تھا، دیکھا ہوگا۔ اور اسی لیے بعد مسجدوں میں خطبہ بھی امام وہاں کھڑے ہو کے دیتا تھا۔ آج کے لوگوں کرتے رہے دکھ جاتے ہیں، دو صف کے آدمی ہی نظر نہیں آتے، کیوں؟ مجبوری تھی۔ اونچا ممبر ہوتا تھا بلکہ بڑھا رہتا تاکہ وہاں سے خطبہ دے تو دور تک اس کی آواز جائے، اور یہ مجبوریاں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آواز میں برکت رکھی تھی۔ کہتے ہیں بہار میں ایک جگہ ہے بر صغیر ہندوستان میں، دربھنگا میں کوئی جلسہ ہو رہا تھا، مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی رحمت اللہ علیہ گئے، تقریر کر رہے تھے۔ اب وہ لاؤڈ اسپیکر آتا تھا، بیٹری والا پتہ نہیں اتنا بڑا آتا تھا، تقریر کرنے چو چو کی آواز آنے لگی، بڑا غصہ آیا، مائک پکڑا، اٹھا کر کے پھینک دیا، اب طاقت دور جا کر کے گرا، اور کھڑے ہو گئے، کہا آج سے لاؤڈ اسپیکر ہم کو نہیں دینا، یہ ابو القاسم آواز کر رہا، اس کی آواز وہاں تک پہنچ جائے گی۔ واقعی سب لوگ خوش تھے کہ پہلے سے زیادہ آواز اب پہنچ رہی ہے۔ یعنی جو لوگ جلسے میں تھے انہوں نے بتایا، کہا کہ میں اس جلسے میں موجود تھا، شیخ بنارسی نے دربھنگا کی تقریر میں اٹھا کر مائک پھینک دیا اور کھڑے ہو کے تقریر کیا، آواز ان کی دور تک جاتی تھی۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ایک قوت و طاقت دیا تھا۔ تو مؤذن کے لیے اوپر جاتا تھا، اور بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی، زیادہ زیادہ 2 منزلہ میرے خیال سے مکان ہوتے رہے ہوں گے، اس کو حویلی کہی جاتی تھی۔ اب مؤذن مسجد اگر گاؤں کے اندر ہے، اللہ دیکھو اللہ کے رسول کی نصیحت، اور لوگوں کو سوچنا چاہیے، اگر مؤذن اوپر جاتا ہے تو دھوپ کے لیے عورتیں چھت پر ہو سکتا ہے، ہو کسی کی بیوی بیٹی کسی کے بہن شہر میں ٹہل رہی ہو، کوئی اپنا کام کر رہی ہو، اللہ اکبر۔ اب اگر مؤذن اوپر جائے تو شاید دائیں بائیں جائے تو کئی گھروں تک ان کی نگاہ پہنچ سکتی تھی۔ اب ہر آدمی کتنا پردہ کرے گا، کام کے لیے ضرورت کے لیے عورتیں نکل رہی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن مؤتمن، پورے محلے کے لوگ سوچتے مؤذن صاحب بڑے اچھے نگاہ نیچی رکھیں گے، وہ کسی پر نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ اب مؤذن صاحب اگر ایسے چھپ کے دیکھنے لگے، اللہ اکبر، تھی امانت میں خیانت کیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے المؤذن مؤتمن۔ اور اس سلسلے میں امام ذہبی کبائر کے اندر نقل کرتے ہیں، کبائر کے اندر شیطان پیچھے لگا رہتا، اس لیے سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور جو جتنا نیک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے پیچھے شیطان پڑتا ہے۔ ایسے ہی کچھ حادثہ دمشق کی مسجد میں کسی مؤذن سے ہوا، کسی کرسچن لڑکی سے ان کی بات چیت شروع ہوئی، اور پھر بات چیت بڑھی تو شادی کر لو۔ اس نے کہا میرا باپ بہت کٹر کرسچن ہے، وہ نہیں راضی ہوگا، آپ عیسائی بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، پھر شادی نہیں ہوگی۔ بات چیت بڑھی تو ان کے دل میں شیطان نے ڈالا کہ ایسا کرو، ابھی تھوڑی دیر کے لیے 2 دن کے لیے چھٹی کر لو، عیسائی بن کر کے اعلان کر دو اور شادی کر لینا، اور نیت ہماری بڑی اچھی ہے، نیت کر لیں، شادی کرنے کے بعد پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لیں گے، اس کو بھی مسلمان بنا لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شیطان کا مکر۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کبائر میں نقل کرتے ہیں، مؤذن بیچارہ شیطان برگلائے پیچھے لگا تھا، امانت میں خیانت ہی ہوئی، امانت میں خیانت ہوئی، نتیجہ میں شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، دلہن ابھی رخصت بھی نہیں ہوئی تھی، ملک الموت پہنچ گئے، مؤذن صاحب کا وقت آ چکا تھا اور روح قبضہ کر لی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ اکثر یہ نہ سوچو یہ کر لیں گے، یہ نہیں پتا ملک الموت کب آ جائے ہمارے پاس۔
اسی لیے ہر موقع پر ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے. جو انسان موت کو یاد رکھے گا کوئی عمل، آج کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں نہیں نہیں بس نماز پڑھنے کے ارادہ ہے، حج کر کے آئیں گے تو پڑھ کے ولی بن جائیں گے. اب یہ نہیں پتا حج پہلے ہوگا کہ ملک الموت آ جائے، روح ختم ہو جائے. تو دوستو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، والمؤذن، ایک مطلب تو یہ کہ اس کے پاس کیا ہے، امانت ہے. یہ امانت میں خیانت ہے. یعلم خائنۃ الاعین، اے لوگو تمہاری آنکھیں کیا خیانت کر رہی ہیں اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور تم ادھر ادھر کی ایسی نگاہیں ڈالے ہو وہ بھی تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت سے بچائے. تو اللہ رسول نے فرمایا کیا ہے، والمؤذن مؤتمن. اور دوسرا معنی یہ ہے والمؤذن مؤتمن، اور بلکہ بعض روایتوں میں وضاحت بھی آئی ہے دوسرے معنی کی، وہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے مؤذن روزے اور نماز پر وہ کیا ہے، پورے محلے کے روزے اور نماز کی امانت کس کے گلے میں ہے، مؤذن کی. کیا مطلب ہے، یعنی مؤذن اب آج تو ماشاءاللہ ہر ایک پر گھڑی ہے اور پورے کئی محلے کی ایک اذان ہوئی دوسری اذان آتی رہتی ہے. پہلے نہ گھڑیاں تھیں، اکثر لوگوں کا بھروسہ کس پر ہوتا تھا، اذان پر. اور مؤذن اور سارے لوگ وہی سورج دیکھا کرتے تھے، سورج دیکھ کر کے ٹائم معلوم کرتے تھے کہ کتنا بج گیا ہے کتنا. ہم نے بھی جب روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو گھڑی نہیں دیکھا گاؤں میں، پورے گاؤں میں گھڑی نہیں تھی، کوئی نہیں تھی. لیکن والدہ ماشاء اللہ انگوٹھا چھاپ تھیں، لیکن نہیں ایک بڑا والا تارا یہاں آیا ہے نا، یہاں آتا ہے تو شہر کا وقت، اور اتنی دور جائے تو شہر کا وقت ختم. پرانے لوگ وعلامات وبالنجم هم یہتدون، یہ دن میں سورج اور رات میں ستارے دیکھ کر کے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ستارے پیدا بھی اسی لیے کیے ہیں، اس کے ذریعے تم اپنے ٹائم اپنی راہ اور ساری چیزیں معلوم کر لیتے ہو. تو ستارے دیکھ کر کے ہوتا تھا. اب الحمدللہ بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں. اگر مؤذن اذان دینے میں لیٹ کر دے اور نماز کا وقت چلا جائے یا صحت کا وقت ختم ہو گیا تو دیکھیں سارے محلے کے لوگوں کے نماز اور خصوصاً روزے کی کہ ٹائم کی ساری ذمہ داری کس کے اوپر ہے، مؤذن. سارے لوگ اسی بھروسہ کیے ہیں، اذان دے گا افطار کریں گے، اذان دے گا رک جائیں گے، نماز کا وقت کب ہو اذان سننے کے بعد اذان نماز پڑھتے ہیں. تو اسی لیے بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا امین لصلاۃ المؤمنین، یعنی المؤذن مؤتمن، یعنی امین ہے لوگوں کے نماز اور روزے کے ٹائم اور اوقات کا. تو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری رکھنی چاہیے. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آج کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، سب یہ ہے ماشاء اللہ. اب تو کوئی اوپر دیکھتا ہی نہیں، اسی لیے کہتے ہیں آگے حدیث آئے گی آج کا مؤذن امام لوگ بھی بہت ساری اجر و ثواب سے محروم ہو گئے ہیں. جو فضیلت آئی تھی نا دیکھ کر کے سب طے کرنا، اس فضیلت کو نہیں، سب آٹومیٹ ہو گئے، گھڑی پہ نگاہ جاتی ہے. آگے بحث آئے گی. جب دونوں کی ذمہ داری اللہ رسول نے بیان کر دیا، امام کی اور مؤذن کی، تو اللہ رسول نے دعا دی اللہم ارشد الائمہ، اللہ اماموں کو ہدایت دینا. یہ پیارے نبی علیہ السلام کی مہربانی. دعا بھی کریں اللہم ارشد الائمہ، اللہ اماموں کو ہدایت دینا کہ وہ
ضامن ہے نا، جو گارنٹی لیے ہیں اس کو پورا کریں۔ بعض شرح حدیث کے رشد کا لفظ کیا ہے؟ اللہم ارشد الائمہ، اللہ ائمہ کو علم دے دے، سمجھ دے دے۔ اللہ اکبر، رشد ہدایت یعنی علم دے دے، تاکہ یعنی اللہ ان کو اتنا علم دے کہ نماز کب باطل ہوتی ہے، کب مکروہ ہوتی ہے، کب صحیح ہوتی ہے، کب غلط ہوتی ہے، بھول جائے تو اس کا کفارہ کیسے، سجدے سہو کیسے کیا ہے۔ اللہم ارشد الائمہ، اللہ اماموں کو جو ضامن ہے، اتنے بڑے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم و ہدایت عطا کر دینا تاکہ قاعدے سے ذمہ داری بیچارے ادا کر سکیں۔ یہ پیارے نبی کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی امت کے ساتھ خیر خواہی اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ ائمہ کو اتنا علم، اتنا ہدایت، اتنی سمجھ دینا، اتنی فکر دینا کہ اپنی ذمہ داری میں کبھی ناکام نہ ہو، ذمہ داری پوری کی پوری ادا کر دیں۔ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ، اللہ اکبر۔ کبھی مؤذن ہے، کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کچھ اونچ نیچ ہو سکتا ہے، کبھی نیند لگ گئی، کبھی غفلت ہو گئی، کبھی ٹائم میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ مؤذن سے کوئی کوتاہی ہو تو اس کی مغفرت کر دینا۔ اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین۔ یہ نبی علیہ السلام کی مہربانی ہے کہ آپ نے ذمہ داری بتایا اور اب سے دعا بھی کر دی کہ دونوں کی ذمہ داریاں آسان ہو جائیں اور صحیح ادا ہوتی رہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث یہ ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنے صحیحین کے اندر جو نقل کیا تو اس کے الفاظ اور بڑے جاندار ہیں۔ کیا ہے؟ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ۔ وہاں تو دعا کیا تھا، کیا کیا تھا؟ دعا۔ یہاں بشارت سنائی ہے، بشارت سنائی ہے، جس کو عربی قواعد میں پڑھتے ہیں۔ وہاں امر کا سیکھا تھا دعا، اور یہاں اللہ رسول نے خبر دی ہے، ماضی کا سیکھا پاسٹ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ، اللہ تعالیٰ ائمہ کو اگر مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو علم ہدایت اور ہدایت دے گا، اپنی ذمہ داری پوری ادا کریں گے۔ یہ پیشین گوئی کی ہے۔ وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ، اور مخلص مؤذن جو ہیں اللہ نے ان کی لغزشوں کو معاف کرنے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ بھلے ابن خزیمہ، ابن خزیمہ میں کی روایت جو ہے ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، وفی اخرى لہو، اور امام ابن خزیمہ نے ایک حدیث نقل کی جس کے الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں۔ المؤذنون امناء والائمۃ ضمناء، اللہم اغفر للمؤذنین وسدد الائمۃ ثلاث مرات۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا دی۔ پہلے تو ایک ہی مرتبہ تھے نا، 3 مرتبہ فرمایا لوگوں مؤذنون جو ہیں امانت دار، امانت والے ہیں، یعنی ان کے پاس اللہ نے امانت، پورے محلے کی امانت رکھی ہے، اور ائمہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اللہم اغفر للمؤذنین، اللہ تعالیٰ مؤذن کی مغفرت کر دینا۔ وسدد الائمۃ، اللہ ائمہ سے اگر کوتاہی ہو تو ان کی اصلاح فرما دینا، اللہ انہیں ہدایت دے دینا، ان کی اصلاح فرما دینا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا کی، 3 مرتبہ یہ دعا کی۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، لیکن ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ ایک حدیث اور ہے،
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی طرح کی، جس میں کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن فارشد اللہ الائمہ وعفا عن المؤذنین۔ اللہ تعالیٰ اماموں کو انشاءاللہ مخلص ہیں تو ہدایت عطا کرے گا، چونکہ بڑی ذمہ داری، بڑے کام کر رہے ہیں، اور وعفا عن المؤذنین، اور اللہ تعالیٰ نے مؤذن سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو پہلے ہی سے اللہ نے مؤذن کو معاف کر رکھا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کیا ہوا؟ کبھی امام اور مؤذن سے کوئی غلطی ہو تو آستین چڑھا کے اس کے اوپر چڑھ نہیں جانا کہ تمہاری تنخواہ کاٹ لیں گے ہم، یا بس اب لکھ کر کے دو آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے ورنہ ہم نکال دیں گے، ایسی حرکتیں نہیں کرنا۔ کیوں؟ وعفا اللہ المؤذنین، اللہ نے دونوں کے ساتھ احسان کیا، بڑی ذمہ داری تھی، پورے محلے کی، پوری جماعت کی، پوری امت کی ذمہ داری، اتنی ذمہ داریاں اللہ نے ان پر ڈالی ہیں تو اللہ نے مہربانی بھی کیا ہے۔ کیا؟ فارشد اللہ الائمہ وعفا عن المؤذنین۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹائم ہے، ایک حدیث اور ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالصلاة ادبر الشیطان وله ذرات حتى لا يسمع التأذین فاذا قضی الاذان اقبل فاذا ثوب ادبر واذا قضی التصویب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کر دی ہے، تنبیہ کر دی ہے، بتا دیا ہے، ہوشیار کر دیا، ہم غافل نہیں ہیں۔ محدثین نے محفوظ رکھا، آج تک یہ حدیث آپ تک پہنچ رہی، چلی آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا نودی بالصلاۃ، جب اذان کے لیے اذان دی، نماز کے لیے اذان دی جاتی، نودیا ندا، ندا کے معنی اذان، اسی لیے بہت سارے علاقوں میں مؤذن کو منادی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منادی، ندا آواز لگانے والا۔ اذان کے معنی اور ندا کے معنی تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں۔ اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کی اذان دی جاتی، ادبر الشیطان، تو شیطان بھاگتا ہے، اس کی ہوا خارج ہوتی جاتی ہے، بھاگتا ہے چلا جاتا رہتا جہاں تک اذان کی آواز آتی رہتی ہے، چلا بھاگ گیا، یعنی اس سے اذان برداشت نہیں کر سکتا، توحیدی کلمات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی سنا پہلی رکعت میں سورہ جن کی تلاوت ہو رہی تھی، کچھ حصہ تلاوت کیا گیا، بس جنوں کے گروہ ٹہل رہا۔ قرآن سننے کے بعد بطن نخلا میں مکہ اور مدینے اور طائف کے درمیان تلاوت قرآن سنا، زندگی بھر کے کفر و شرک کو فوراً توبہ کر کے ایمان لائے، اور واپس گئے تو منذر بن کر کے جا کے قوم کو اصلاح کی، اور کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، بڑی عجیب و غریب کتاب آج ہم لوگوں نے سنا ہے، ایمان لائے جس کے نصیب میں۔ لیکن اگر ایمان نہ لایا، شیطان ہے تو اس کو اذان کی آواز، ایک کلمات برداشت نہیں، اس کی ہوا خارج، بھاگتا جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک بھاگتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں روحا ہے، جگہ ہے بہت دور دراز، کہتے وہاں اللہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔
فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ، لیکن شیطان ہے، ہمت نہیں ہارتا کم وقت، جب اذان ختم ہوتی تو واپس آ جاتا ہے، بھاگا تھا لیکن اذان ختم ہوئی تو پھر واپس آ گیا، اور اب جو ہے پھر برگرانے لگا، ادھر ادھر اس دماغ کو بھٹکانے لگا۔ فَإِذَا ثُوِّبَ، اور جب تصویب یعنی اقامت کہی گئی تو پھر بھگ جاتا ہے، اب اقامت کی آواز جہاں تک جاتی پھر وہاں تک گیا۔ یہ توحیدی کلمات اس کو پسند نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا قُضِيَ التَّصْوِيبُ، جب تکبیر مکمل ہو گئی، امام نے اللہ اکبر کہنا چاہا یا امام سب درست کرا رہے ہیں، پھر شیطان پلٹ کر کے آ جاتا ہے، اب آ گیا حتیٰ یخطر بین المرء ونفسہ، یہاں تک کہ آدمی اور اس کے نفس کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کرتا ہے؟ بڑا حمد، اذکر قضا و قضا، دنیا کی ساری چیزیں جو بھولا رہتا اب شیطان اس کو یاد کرا دیتا ہے۔ اوہو، اتنا سامان لے کے جانا ہے، اتنے بجے سپر مارکیٹ بند ہو جائے گی، پھر سامان نہیں ملے گا۔ جتنی چیزیں بھولا رہتا ہے یا سوچ بھی نہیں رہا ہے، شیطان اذکر حاجت قضا و قضا و قضا، ارے فلاں چیز تو یاد کر، فلاں بات کام باقی رہ گیا، فلاں تو اتنا الجھا دیتا ہے یہاں تک کہ انسان کی ساری توجہ اب نماز سے ہٹ گئی، نہ قرآن سنتا ہے، نہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نماز کے اندر ہیں، اب کلی طور پر وہ انسان نماز سے غافل ہو گیا۔ یہاں لما لم یذکر من قبل، اللہ سے فرماتے ہیں یہاں تک کہ جو چیزیں بہت پہلے بھولی ہوئی ہیں، خوش نہیں پاتا تھا، ان بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کر، دیکھو وہ فلاں چیز تو بول گئے، اللہ اکبر، اسی میں الجھا دیتا ہے۔ حتی یظل الرجل، یہاں تک کہ آدمی کی یہ کیفیت ما یدری کم صلی، پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعت پڑھی ہے۔ اس شیطان اس طرح سے حرکت کرتا ہے، اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی، ایک تو اذان کی اہمیت، نمبر دو اقامت، اور تیسری چیز یہ کہ جہاں انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان فوراً کوشش کر کے خشوع خضوع ختم کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی بھی صورت سے انسان کو دنیا کی ایسی چیزوں میں الجھا دو کہ انسان کیا نماز پڑھ رہا ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کون سی رکعت ہے، اور کتنی پڑھا ہے، کیا پڑھ رہا تھا، ساری چیزیں انسان کی بھول جائیں، اور اس طرح سے نماز شیطان اپنے آپ کو کامیاب بنا لیتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، امام ہے تو شاید کی اصلاح کی کچھ چانس ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد پوچھو امام نے کون سی سورت پڑھائی، کتنی رکعت، تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تجربہ کریں، کھڑے ہو گئے ہیں، شروع سے آخر تک شیطان ان کے دل و دماغ کو الجھا رکھا ہے دنیاوی چیزوں کے اندر، اس لیے ان کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس حدیث کو امام مالک نے، اس حدیث کو امام مزری رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ ہم سب کو احساس ہونا چاہیے، جہاں ہمارا دماغ ادھر ادھر بھٹکا سمجھ جاؤ کہ ہاں شیطان اچک گیا ہے، فوری طور پر آپ اپنی اصلاح کریں، اور امام کیا پڑھ رہا اس کو غور سے سنیں، خشوع خضوع پیدا کریں، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کر کے 3 مرتبہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بائیں طرف تھوک دیں۔ انشاءاللہ اگر یہ عمل کریں گے اخلاص کے ساتھ اور نیت کے ساتھ تو شیطان کے شر سے بچائے گا، پوری نماز میں آپ خشوع خضوع رکھیں گے، ورنہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یرفع من هذه الامہ، اس امت سے شیطان سب سے پہلے جس چیز کو غائب کرائے گا وہ خشوع اور خضوع ہوگا۔ سب سے پہلے خشوع خضوع ختم کیا کرایا۔ تو سلف کہتے ہیں جس طرح سے بغیر روح کے لاش پڑی ہو ایسے بغیر خشوع کے نماز ہوا کرتی۔ کتنی پیاری تشبیہ دی۔ جیسے انسان کی آنکھ ہے، کان ہے، جسم کے ساری چیزیں ہیں، جسم کا کوئی عضو غائب نہیں، پورا انسان مسلم موجود ہے، لیکن روح نہیں ہے۔ ایسے انسان نے وضو کیا، گھر چھوڑا، مسجد میں آیا، تکلیفیں اٹھائی، انتظار کیا، کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، سب کچھ بھی کیا، لیکن اصل چیز جو نماز کی روح خشوع تھی وہ نہیں ہے۔ اسی کو کہا جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو سنا میں آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور کہا مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو دوستو سارا معاملہ اخلاص کا ہے، خشوع خضوع کا ہے۔ اس حدیث کو اسی لیے امام منذری نقل کیا کہ یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں نماز میں ایسی چیز پیش آئے تو سمجھ جاؤ کہ شیطان کامیاب ہو رہا ہے اور اس کا مقابلہ کریں، اور اس کے مقابلے کی سب سے بڑی شکل کیا؟ شیطان سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے، اللہ شیطان کی شر سے مجھے محفوظ رکھے۔ اس حدیث کو امام مالک نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، ابو داؤد نے نقل کیا۔ یہاں اقامہ کو تصویب کہا گیا۔ کیا کہا گیا ہے؟ اذا صوب، فا واو با، تصویب، تا سا واو واو اور یا با، تصویب۔ تصویب کہا جاتا ہے کسی چیز کا ریٹرن نہ کرنا، کسی چیز کو ڈبل کرنا، ریٹرن کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصویب۔ تو تصویب دو ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اذان کہی، پھر مؤذن چند کلمات کے کمی بیشی کے ساتھ اقامت میں وہی کہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو مسجد میں آنے کی دعوت دی گئی اذان کے ذریعے، اور مسجد میں آ گئے تو اب اقامت کے ذریعے آپ کو جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایک تصویب یہ ہے۔ تصویب کا دوسرا معنی ہے کہ نماز میں الصلاۃ خیر من النوم، اس کو بھی تصویب کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ فجر کی نماز میں سارے کلمات کو مکمل کر دینے کے بعد آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سے پہلے 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں۔ اس کا بھی نام تصویب ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ ہے تو کئی دعائیں ہیں۔ ایک تو رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 2 انگلی رکھیں اور 7 مرتبہ اللہ سے پڑھتے تھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی۔ اگر خود پڑھیں تو پڑھیں 7 مرتبہ انگلی، شہادت انگلی رکھیں اور 7 نماز اس کو پڑھیں، تو یہ جو دعائیں ہیں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ ہاں جی ہاں، اگر امام نہیں ہے، امام کی جگہ بدیل آیا ہے تو ذمہ داری میں برابر ہوگا۔ نماز کی ذمہ داری میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جیسے نماز کی ذمہ داری تھی وہ بھی ضامن ہوگا،
وہ بھی نہیں، آپ چلتے پھرتے اگر کہیں راستے میں 3 آدمی جس کو امام بنا لیں گے وہ بھی ضامن ہو جائے گا. بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.